اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر، تو ہوں گا تیرے فضل سے۔ مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر، ہوگا تیرے فضل سے۔ مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر، تو ہوگے تیرے فضل سے۔ اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا، یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے، تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مخدوم نوح صاحب، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس، سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں،
یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شان ہو اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں ہو۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں، اور میں یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں۔ زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں
जो उससे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदारे मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का निचोड़। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझा दो। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना, पहले रिया आती है, फिर इखलास आता है, पहले आदत आती है, फिर इबादत आती है। आदतों बना ले। सूरत फातिहा 40 बार पढ़े या एक बार पढ़े, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ। सरकार का फरमान है, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा। सारे कुरान की जेर जबर सूरत, कुरान की 114, कुरान के रकू, कुरान की मंजिलें, कुरान की आयात, जो सारे कुरान में है वो किस में है? और जाओ जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? मौला बंदा तेरा, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, गुलाम तेरा, मजबूर तेरा, मातहत तेरा, फिर दर किसी और का, फिर अपने दर से ना हटा। मौला मुझे दर दर का गुलाम ना बना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। मौला फिर अपने दर का गुलाम बना। इय्याका नअबुदु, आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़े, सुबह जब भी उठे सूरत फातिहा पढ़ लें। सूरत फातिहा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे नहीं पढ़ना, यह गौर तलब बात है, बस यहां तक पढ़ना है। उसके बाद सारा दिन वुजू बे वुजू, लम्हा बा लम्हा, साथ बा साथ, हर हालत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराना है, पढ़ना है। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी नाकामी, हालात की सख्तियां, तलखियां, कोई भी जिंदगी का मसला है, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना भी है, दोहराना भी है और करना भी है। आए हम बैठ के, अगर आप जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़े बुलंद मेरे साथ पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सखी के दरवाजों में एक दफा खटखटाएं, ना खोले, फिर खटखटाएं, ना खोले, फिर आखिरकार सखी कहेगा देखो तो सही कौन मजबूर बेबस है जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। ये सखी के दरवाजे को दस्तक देना है, सखी के दरवाजे को आवाजें देना है, सखी के दरवाजे को, और सखी को फरियादें करना है। और वह शहंशाह सखी है जो पल में सुनता है, एक पल में राजी हो जाता है, एक पल में नाराजियां खत्म कर देता है। मैं दुनिया के सबसे बड़ा मुजरिम, दुनिया का सबसे बड़ा
میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے. ہونٹ نا بعض نا سگریٹ سے اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے. میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتا نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے. میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی. میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی. آپ کو اندر خود ہو سیدھا خود مقام آ جاؤ. بات ہے کہ کھایا کیا ہے، وہ 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ گلا ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو. کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لیں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے. میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے. مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا. کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا. سال کے بعد آتا تھا. آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ. میں پھر اپنے وطن میں آ گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی. میرے پاس کچھ بھی نہیں. مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانیاں، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے. اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں. پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں. میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں. کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے. ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے. میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے. اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا. مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا. کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا. کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو. دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں. اس طرح کے حالات. تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا ہے کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانی. سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ. میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا. کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے. اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے. وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود پڑھ بس. اور کہا خوب گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد. اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ. فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ. اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا. کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا. میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی. اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی.
मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पाँव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया, आके मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई।